إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارے بیان کا سلسلہ یہ خطبات سے جاری ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے جہانوں کے لیے رحمت. آپ کی ان رحمتوں کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے. اس سے ایک تو ثواب اور اجر کی امید ہے، یقین ہے، اور دوسرا آپ کی سیرت اور آپ کے اوصاف اور شان بیان کرنے سے آپ سے محبت اور عقیدت پیدا ہوتی. اور تیسری بات کہ آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اس بیان سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو عمل کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے. تو آپ کی رحمت کا ایک پہلو جس کا تعلق آپ کے جمال کے ساتھ ہے، آپ کی خوبصورتی کے ساتھ. کہ آپ جیسا خوبصورت اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں. اور آپ کی یہ خوبصورتی کہ دو انداز اور دو پہلو. ایک تو یہ کہ آپ خود خوبصورت تھے،
جس کے بارے میں سیدنا حسان بن ثابت کا مشہور شعر ہے، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء، کہ آپ کو ہر عیب سے مبرع بنایا گیا اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، اس کو تصور کی دنیا میں ایسے بیان کرتے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ بننا چاہتے تھے ویسے آپ کہتے گئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بناتا گیا۔ اتنے خوبصورت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس خوبصورتی میں مزید حسن، رعب اور میرے اور آپ کے لیے سنت اور طریقہ نمونہ چھوڑنے کے لیے آپ نے اس میں مزید خوبصورتی پیدا کی۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کا جو جمالیاتی پہلو ہے، خوبصورتی کا پہلو ہے، جو آپ نے امت کے لیے سنت بنایا، اس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں کیا۔ سر مبارک کے بال کیسے تھے؟ یہ قدرتی حسن تو تھا ہی تھا، لیکن ان زلفوں کا لٹکانا اور تیل لگانا، کنگھی کرنا، تاکہ اس میں حسن پیدا ہو اور امت کے لیے نمونہ بن۔ پھر اسی طرح آنکھ کا سرما تھا، اس کی افادیت طبی بھی ہے، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اس کا ذکر خیر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم آئے تھے آپ کے دانت مبارک کی طرف، کہ کتنے چمکیلے اور خوبصورت تھے، اور ان میں خوبصورتی مزید چمک دمک پیدا کرنے کے لیے مسواک کا مشروع کرنا اور مسواک کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد لباس پاک تک ہم پہنچے تھے، اور اس سے آگے بات شروع کرنے کا وعدہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے آداب اور احکام اور مسائل سکھا کے امت پر بہت بڑی رحمتیں کی۔ اگرچہ لباس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی تکریم اور تعظیم کا تقاضا ہے، جو ہی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ساتھ ہی ان کو لباس بھی جنت میں عطا کیا۔ وہیں سے یہ لباس کا آغاز ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور عرب کا ایک مقولہ ہے کہ الناس باللباس، انسان لباس کے ساتھ ہے، لباس نہیں ہے تو ایسا شخص انسان ہی نہیں۔
ساری مخلوقات سے آپ کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ لباس ہے. اور آپ جانتے ہیں ساری دنیا ننگی ہے سوائے انسان کے. حیوانات کو دیکھیں، درند پرند چرند کو دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھ لیں. اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو لباس دی نعمت سے نوازا ہے. شرم آپ میں ہے، حیا انسان میں ہے، لباس انسان کے پاس. یہ اس کا احسان ہے اور یہ رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے لباس کا ایک ایک مسئلہ ہم نے بیان کی. پگڑی دستار مبارک سے لے کر نالین پاک تک، جوتوں تک، کوٹ سے لے کر چادر تک، ایک ہی چیز کا تذکرہ. سردی اور گرمی لباس کا تذکرہ، اور پھر اس کی حیت اور کیفیت اور سلائی کا تذکرہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی. تاکہ لباس کیسا ہو، اس کے بٹن کیسے ہوں، کوئی شے ایسی چھوڑی ہی نہیں ہے جو حضور نے بیان نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بھلا ایسا کوئی رہنما اور لیڈر دکھائیں جس نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہو، اپنی قوم کی رہنمائی کی ہو. یہ اعزاز اور شرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور ساتھ ہی قربان جائیں صحابہ کرام پر، تابعین پر، محدثین پر، ائمہ کرام پر، علماء امت پر، جنہوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے آج تک ہمارے پاس محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے اور پہنچا دی ہے. کوئی حضور کی رات کو جاننا چاہے یا دن کو جاننا چاہے، آپ کے سفر کو جاننا چاہے یا حضر کو جاننا چاہے، آپ کے گھر کی زندگی کو پڑھنا چاہے یا باہر کی زندگی کو پڑھنا چاہے، ایک ایک چیز حضور کی محفوظ ہے. اور یہی سب سے بڑی رحمت. ان سیرت کے موتی تو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم نہ چن سکے، ہم نہ فائدہ اٹھا سکیں، تو یہ سستی اور کاہلی اور براہ روی ہماری ہے. آپ کی رحمت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو، موجود نہ ہو اور ہم تک پہنچا نہ ہو. تو قرآن پاک نے بطور احسان یاد دلایا اور مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. اب بتلائیں کیا میں اور آپ اس آیت کے اس جملے میں شامل ہیں نا، داخل ہیں؟ قرآن کی آیت اور حدیث کو جب پڑھیں نا، سنیں اور سمجھیں، تو اپنے وجود پہ اس کو لاگو کیا کر کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، حدیث مجھ سے مخاطب ہے، مجھے جھنجھوڑ رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو. اب اس سے کوئی انسان باہر نہیں، ساری انسانیت اس میں داخل اور شامل ہے. اے اللہ جی کیا حکم ہے، کیا خبر ہے؟ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے آپ کے لیے لباس کو اتارا ہے. یہ لباس کی جتنی چیزیں جن سے یہ بنتا ہے وہ دینے والا، اگانے والا، بنانے والا، اتارنے والا اللہ ہے. فرمایا یہ جو کپڑا بناتی ہیں، لباس بناتی ہیں، یہ مشین آلات یا لومیں، ان کی طرف نہ دیکھو، پیچھے کی طرف جاؤ. قد انزلنا علیکم،
یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے اتارا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ آگے لباس کے فوائد بیان ہونے لگے، اس کے مقاصد کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، کیوں بنایا گیا، کیوں اتارا گیا۔ جانتے ہو تمہارے اس کپڑے اور لباس تمہارے وجود پر آنے سے پہلے یہ کن مراحل سے گزرتا ہے؟ کن مراحل سے گزر کے تمہارے وجود کی یہ زینت بنا ہے؟ اس کے آغاز پر، اس کی بنیاد پر ایک پورا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، بارش کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، پھر اگانے کے ساتھ ہے، پھر تمہارے گھروں تک پہنچانے کے ساتھ، اور درمیان میں کتنے مراحل ہیں، اگر وہ تباہ کرنا چاہے تو اس پر قادر ہے۔ لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے بنا کے یہ ساری انسانیت کو اس لباس سے پردہ بخشا ہے۔ کیوں دیا ہے اور کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، فرمایا یہ اس لیے بنایا ہے، اس لیے بھیجا ہے، اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہیں، تمہاری عزت اس کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ ذرا تفصیل میں جائیں اور سوچیں، اگر یہ لباس نہ ہوتا، اگر یہ لباس ہمارے وجودوں پر نہ ہوتا تو پھر غور کرو ہم کیا ہوتے، گھر کی کیفیت کیا ہوتی، بہنوں بیٹیوں سے، ماؤں سے، گھر کے ماحول سے کیسا ہوتا اگر لباس نہ ہوتا۔ جتنا سوچو گے اتنا جی چاہے گا کہ اللہ کی حمد کریں اور نبی پاک پر درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنایا اس نے، احکام پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تمہاری شرمگاہوں کو، عزت کو، غیرت کو چھپانے کا ذریعہ ہے اور تمہاری زینت ہے۔ لباس سے انسان مزین ہوتا ہے، زینت والا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، روب والا ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ لباس کے ذریعے۔ فرمایا ہے ہر انسان پر دو لباس، ایک نہیں ہے لباس، ہمارے کتنے ہیں؟ دو۔ ایک لباس کپڑے کا ہے جو ہم نے پہنا ہوا، دوسرا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، دوسرا لباس تقویٰ ہے۔ بعض کپڑوں میں بھی ننگے ہوتے ہیں، برہنہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اصل ذالک خیر، اصل جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا ہے۔ صرف کپڑوں پہ نہ رہنا، فرمایا ساتھ ساتھ تقوی بھی ہو، روحانی طور پہ ننگا اور برہنہ نہ ہو جانا۔ جسم ڈھک گیا ہے تو اپنے روحانیت کا بھی خیال رکھنا۔ آنکھ میں سرما ہو لیکن آنکھ میں خیانت ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، تو سرمے کا کیا فائدہ زہری زینت کا۔ دانت صاف ہوں، کیلے ہوں، لیکن ان دانتوں کے ساتھ اور اس زبان کے ساتھ جو بول ہے وہ عقیدہ اور منہج اخلاقیات سے ہٹ کے ہو۔ صدر ڈھانپا ہوا ہے لیکن زنا کے لیے سب کچھ کھلا ہو۔ تو فرمایا جس طرح یہ زہری لباس تم نے پہن کے اپنی وجود کو، اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا ہے، اس کے اندر تقوی کو بھی قائم رکھنا۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات ہیں، شاید کہ کوئی نصیحت پکڑ۔
فرمایا شیطان کا پہلا حملہ جو ہے وہ تمہارے لباس پر ہوا۔ اس نے شرک نہیں کروایا، بدعت نہیں کروائی، کوئی اور کام نہیں کروایا، اس کو پتا تھا یہ نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے پیارے۔ اس نے سب سے پہلے شیطان نے جو حملہ کرنا چاہا وہ انسان کے لباس پر، کیونکہ لباس جب اتر جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں کا مجموعہ۔ شیطان کا پہلا حملہ لباس پر تھا، کسی طریقے لباس اترے تو سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ جنت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، جس کے کھانے کے بعد سب سے پہلا وہی عمل یہ کہ لباس اترے۔ پھر قرآن پاک نے دوسری آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کے بیٹو، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال دے، تمہارے اوپر بھی وہ حملے نہ کرے۔ یاد رکھنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ تمہاری ماں اور باپ کو جنت سے پہلے نکلوا چکا ہے۔ ینزع عنہما لباسہما، اور یہ ان دونوں کا لباس اتروا چکا ہے۔ لیریہما سوآتہما، کیوں اس نے لباس اتروایا تھا؟ تاکہ یہ بدبخت دیکھے ان کے ستر کو۔ شرمگاہوں کو دیکھنے کے لیے اس نے ان کے لباس کو اتروا دیا تھا۔ پھر رب نے آگے بیان کیا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یہ جنات، یہ شیاطین، یہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، اور اس کا قبیلہ، اس کا لشکر، اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے پیارے، آوارے لوگ، بے دین، برہروی، بے شرم، بے حیا لوگ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں۔ یہ شیطان دیکھتا ہے، اور اس کا قبیلہ، اس کی شیاطین جنات دیکھتے ہیں، جہاں سے تم ان کو حیث لا ترون، جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، پھر غور کیجئے قرآن کیا کہنا چاہتا۔ تمہارا شیطان دوست جو ہے نا، یہ شیطان لعین ملعون جو ہے، یہ تمہارے ساتھ دوستی کر کے تمہیں وہاں سے دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ تمہارا دشمن وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور جب دشمن ایسا ہو جو دیکھ تو رہا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، اس سے بچنا، اس سے احتیاط کتنی ضروری ہوگی۔ دیکھ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ شیطان جو ہے، یہ جو صاحب ایمان نہیں، ان کا دوست ہے، یہ لباس اتروانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اپنے لباس کو شیطان کے کہنے پہ اتار نہ دیں۔ اور اس لباس کے اتارنے کی کئی صورتیں، ضروری نہیں ہے کہ بندہ صرف برہنہ ہی ہو جائے، برہنہ ہونے کی اور بھی کئی صورتیں، کہ لباس اتنا تنگ ہو، اتنا چست ہو کہ شرمگاہوں کی ساخت اس میں نظر آ رہی ہو، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو۔ بندہ گھر میں موجود ہے، ماں بہن بیٹھیاں ہیں، اور شرمگاہ اور بندے کا ستر کی حیت کیفیت نظر آ رہی ہے، اتنا تنگ لباس پہنا ہو، پینٹ اور شرٹ اتنی تنگ ہے کہ اس کی جسم کی ساخت، وجود کی ساخت نظر آ رہی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں یہ تنگ نظر ہے، یہ پینٹ شرٹ نہیں پہنے دیتے، اس کو انگریز کا لباس کہتے ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں پہنے دیتے، یہ تنگ نظر ہے۔ اللہ کے بندو، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، وہ جو پہنا ہوا ہے وہ تنگ ہے۔ جو پہن کے آپ بیٹھ رہے ہیں نا، کھڑے ہیں، وہ تنگ ہے، ہم تنگ نہیں ہیں۔
آپ کے جسم کی ساخت آپ کی بہنوں بیٹیوں کو نظر آ رہی ہے، اگر ہم تنگ نظر ہیں تو پھر تمہاری نظریں بند ہو گئی، وہ غیرت نہیں رہی، وہ ایمان نہیں رہا، وہ ایمان کی کمی آ گئی۔ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کے وجود کی ساخت دوسروں کو نظر آ رہی۔ ہم پینٹ اور شرٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس تنگی اور چستی کے خلاف ہے جو شریعت نے روکا ہے، جو لباس کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہے۔ پینٹ اور شرٹ کو اتنا کھلا اور اتنا بنوائے جس سے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، شرمگاہوں کی ساخت نظر نہ آئے۔ ہمیں کپڑے پر، اس کی حیت اور کیفیت اور سلائی پر اور ان چیزوں پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض تو ہے اس کی تنگی پر۔ ہمارے اصل جو درد ہے اس کو سمجھ۔ میرے علم کے مطابق شریعت نے لباس مقرر نہیں کیا کہ آپ امریکہ والا نہیں پہن سکتے، افریقہ والا نہیں پہن سکتے، عرب والا پہنے، نہیں۔ عرب والا جو آج اہل عرب کا لباس ہے، ہم اس کو آج بھی مسنون نہیں سمجھتے۔ بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں یہ جبہ جو اہل عرب پہنتے ہیں یہ مسنون نہیں ہے، یہ ان کا قومی لباس، ان کے وطن کا، ان کے علاقے کا، ان کی قوم کا لباس ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی پہننا سنت ہے یا یہی دین ہے یا یہی شریعت ہے، وہ پہنے کے تو ثواب ملے گا، نہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن شریعت کو صرف مقصود ہے کہ آپ کا سطر کی ساخت نظر نہ آئے، بس۔ جو لباس کی تعریف ہے، جو لباس کا فائدہ ہے، جو لباس کا مقصد ہے، یواری سواتکم، شرمگاہ پوشیدہ رہے، سطر پوشیدہ رہے، وہ پینٹ کے ذریعے، وہ سلوار کے ذریعے، وہ تہبند کے ذریعے، کسی کے ذریعے اگر شریعت کو کوئی مقصود ہوتا ایسا لباس تو احرام کی حالت میں دیکھ لیں، وہاں کیا جبہ رکھا ہے؟ نہیں۔ اہل عرب کا لباس رکھا ہے؟ نہیں۔ وہاں سادہ دو انسلے کپڑے رکھے، ایک تہبند ہے، دوسری اوپر چادر ہے، یہ لباس رکھا ہے شریعت۔ حج کا، احرام کا اصل مقصود جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے اور تمہارے حیا اور غیرت کی حفاظت۔ بلکہ اگر میں کہوں تو شاید یہ بجا نہ ہوگا کہ جو لباس ہمارا ہے، ہمارا جو قومی لباس ہے، شلوار اور قمیص، اگر شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہمارا لباس، ہمارے اس قومی لباس سے بہترین لباس دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں۔ قرآن پاک پڑھی، قرآن پاک کئی مقامات پر قمیص کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھی، یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تذکرہ ہے، جبے کا نہیں، قمیص کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قمیص پہنتے تھے، اور بعض مفسرین نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ جو لکھی ہے مفسرین، جو علت لکھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ قمیص اور شلوار اتنا اپنا پردے والا لباس پہنتے تھے، اللہ اس کی برکت سے قیامت والے سب سے پہلے انہیں لباس عطا کرے۔ ان کی قمیص کا تذکرہ آتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کا قرآن پاک میں کئی مرتبہ تذکرہ ہے، غالباً 3 قمیصوں کا تذکرہ سورہ یوسف میں۔ جب چھوٹے تھے تو کیا پہنی تھی؟ قمیص جس پر خون لگا کے پھیلا ہے،
جب جوانی کو پہنچے تو پھر کیا پہنی ہوئی تھی؟ قمیص، جس کو زلیخا نے ہاتھ لگایا تھا. اور جب تخت پر بیٹھے بادشاہ بنے پھر بھی اسی لباس کو قائم رکھا، وہ قمیض اتار کے جو اپنے بابا یعقوب کو بھیجی تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک لباس کے میں فرق نہیں آیا. جو آپ کا قومی بچپن کا لباس تھا اسی لباس کو تخت پر بھی، حکومت پر بیٹھ کے بھی اپنے لباس کو، قومی وقار کو، اپنے اس جو وقار تھا اس کو نہیں چھوڑا. آخر پڑپوتے کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. شرم و حیا کا پیکر خاندان تھا، یہ نبیوں کا خاندان تھا، اللہ کے پیاروں کا خاندان. اپنے حال پر رحم کیجیے. ہماری حالت کیفیت جو ہے وہ برنا ہوتی جا رہی. ہم لباس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صورتیں مختلف ہیں. پینٹ اور شرٹ کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم فی نفس ہی اس کو حرام نہیں سمجھتے، لیکن اس کی تنگی کو ناجائز سمجھتے. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہم قومی لباس چھوڑتے جو ہمارا وقار ہے، ہماری نشانی ہے، ہماری علامت، جس میں پردہ ہے اور حیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شلوار کو خریدنا تو حدیث سے ثابت ہے، پہننا کسی حدیث سے صحیح میں میرے علم میں نہیں، لیکن خریدا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا لباس ہے، اور حضور نے خود بھی قمیص مبارک کو پہنا ہے. قمیص جب کا لفظ قرآن اور حدیث میں آتا ہے تو پوری دنیا میں، زمانے میں قمیص اسی لباس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے علاقے میں پہنا جاتا ہے. یہی ہے قمیص. صحیح البخاری میں حدیث ہے نا، عبداللہ بن ابی جب مرا تھا منافق، تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا، میں چاہتا ہوں آپ اپنی قمیص اس کے کفن میں دے دیں. تو حضور نے اپنی قمیص مبارک اس کو دے دی تھی. صحیح البخاری میں یہی قمیص کا لفظ بخاری میں موجود ہے. صرف میں نہیں، علماء امت کی بات بتلا رہا ہوں، محدثین کی بات بتلا رہا ہوں. اس قمیص سے مراد یہی قمیص. اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں قمیص کا تذکرہ موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے بارے میں ایک نہیں متعدد حدیث ہے جس میں حضور کی قمیص مبارک کو قمیص سے ہی یاد کیا گیا. اور جب قمیص کا لفظ قرآن حدیث میں آئے اس سے مراد یہی قمیص. تو ذرا غور فرمائے، پینٹ شرٹ کے اندر علت تنگی کی ہے، اس کو ختم کر دیں، کوئی اعتراض نہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں اہل عرب کا لباس جس کو ہم جبہ کہتے ہیں اس کی نقالی ہم نہیں کرتے. یعنی بہت قلیل، کوئی لاکھوں میں ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بندہ اہل عرب کا جبے کی نقل اتار کے اس کا جیسے کمیل کپڑا جبہ بنا کے پہن. لیکن انگریز کے علاقے کا جو لباس ہے، ان کا جو قومی لباس ہے، یا ان کے علاقے کا جو لباس ہے، یا پینٹ شرٹ جو چلو انگریز کا نہ ہو، کافر کا نہ ہو، مسلمان کا ہی صحیح، اس کو پسند کیوں کیا جائے؟ کیا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں؟ چلو یہ ہوگا لباس، تحقیق کرنے والے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ ان کا لباس نہیں ہے جی، یہ مسلمانوں کا ہے. چلو مسلمانوں کا صحیح، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کا لباس ایسے ہوتا ہے. ایک مسلمان لباس صحیح نہ پہنے تو کیا ہم اس کی نقالی کریں، اس کے پیچھے چلیں؟ ہم کہتے ہیں اس سے سطر جو مقصد لباس ہے وہ پورا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ قومی لباس کو چھوڑ کے، اپنے باپردہ لباس کو چھوڑ کے، اپنے حیا والے لباس کو چھوڑ کے اس
رہو میں بہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کیوں پسند آیا؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، اس وجہ سے پسند آیا ہے کہ یہ کافروں کا انداز ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں جن کے گھٹنوں پر پینٹ جو ہے وہ پھٹی ہوتی، اور ان سے پوچھیں بھائی یہ بیچارہ شاید کوئی غریب ہے، باقی مانگ کے یا پھٹی پرانی پہن کے آیا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ڈیزائن ہے، آج کل یہ فیشن ہے۔ قربان جائیں اس فیشن پر کہ اگر کافروں کی طرف سے فیشن آ جائے ننگا رہنے کا تو یہ فیشن، کئی جگہوں پر اس کو جناب سوراخ ہیں وہ پھٹا ہوا کہ یہ ڈیزائن ہے۔ ڈیزائن تو ہے، فیشن تو ہے، لیکن فیشن تمہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ننگا کر رہا ہے۔ جو کوئی فیشن کرے اس فیشن میں تم بہہ جاؤ گے۔ اور بدبختوں نے گھٹنوں سے پھاڑا ہے اس کو، یہ فیشن ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، پھر اوپر پھاڑیں گے۔ جہاں تک جب غیرت ختم ہو گئی، بغیرت ہو گئے، پھر اوپر جائے۔ بندہ جا رہا ہے اور بندہ پینٹ کو پھاڑ دے پیچھے سے آگے سے اور کہے یہ فیشن ہے۔ وہ فیشن پہ غور تو کر لو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ بھی فیشن ہے، عجیب بات ہے، پھاڑ دو فیشن ہے۔ لباس اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت اور اس نعمت سے وہ فائدہ حاصل کیجئے جو شریعت کو مقصود ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا کہ لوگوں کہیں شیطان تمہارے لباس کو اتار نہ دے، اور اس نے پہلے اتروا چکا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا لباس یہ اتروا چکا ہے، تمہارا لئے یہ لباس اتروا نہ دے۔ ہمارے اتروانے کا انداز مختلف ہے کہ باوجود لباس کے ہم ننگے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس میں ہوں گی لیکن ننگی ہوگا لباس لیکن ہوں گی لباس کے بغیر۔ اب آپ سمجھائیں اس کا کیا معنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہوں گی لباس میں لیکن ہوں گی لباس کے بغیر۔ لباس پہنا ہوگا لیکن ہوں گی ننگی۔ یہ حضور بتلا گئے، خبر دے گئے۔ جب حضور کی یہ خبر آ گئی ہے تو پھر بتلائیں اس کی صورت کیا ہے کہ لباس تو ہوگا لیکن بر نہ ہوں گی۔ لباس ایسا ہوگا جس سے ان کے جسم کی جناب صورت اور جسم کی حیت نظر آ رہی ہو۔ یہ برنا ہے شریعت کی اصطلاح، یہ ننگی ہے شریعت کی اصطلاح۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے ایمان والو، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس۔ مسجد میں لباس کے ساتھ آؤ۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجد میں لباس کے ساتھ آئیں گے، مسجد مقدس جگہ ہے، عقیدہ جگہ ہے، روحانی جگہ ہے، ادب احترام اکرام کی جگہ ہے، لہذا یہاں لباس ہونا چاہیے، زینت سے آنا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی، بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کے آ رہے ہیں تو لباس میں آنا چاہیے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مسجد میں لباس ضروری ہے تو باہر کتنا ضروری ہوگا۔ جب مسجد میں لباس زینت کے ساتھ ہے تو باہر برہنہ رہنا کیسے ہو؟ یہاں تو شیاطین کی حملہ کم ہے، یہ تو عقیدہ روحانی جگہ ہے، یہاں تو عبادت ہے۔ تو جہاں بازار ہے وہاں حالت کیفیت کیا ہے؟ جہاں شیاطین کے ڈیرے اور جگہ ہیں وہاں تو لباس بلاؤ لاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اے ایمان والو، زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ اس پر حدیث صحیح البخاری، اس کی تفسیر اور توضیح میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو، جیسے قرآن کے الفاظ ہیں ویسے ہی حدیث کے الفاظ، کلو واشربو،
والبسوا، کھاؤ اور پیو جیسے قرآن نے کہا. آگے حدیث میں ایک لفظ اضافی ہے والبسوا، اور لباس پہنو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو. لیکن یاد رکھنا اپنے لباس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ تکبر اور غرور والا لباس بھی نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ لباس پہنا ہے اور قیمتی لباس بھی پہنا ہے. دونوں صورتیں حدیث میں موجود، سادہ بھی قیمتی بھی. اور میں تو کہا کرتا ہوں جب حضور کے بارے میں آتا ہے نا سادہ لباس، تو اس لحاظ سے کہ اس دور میں سادگی کے لحاظ سے، وگرنہ جو کپڑا حضور کے جسم کو لگ جائے تو پھر اس کی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کی قیمت تو بنتی ہی اس وقت ہے جب حضور کے جسم سے لگ جائے. میں سمجھانے کے لیے عرض کروں وہ لباس سادہ تھا، تواضع والا، انکساری والا تھا، اور اس لباس میں قیمتی بھی حضور نے پہنا ہے. ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ٹوکا اور فرمایا تمہارے پاس مال نہیں؟ پیسہ پوسا نہیں ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے بہت کچھ ہے. فرمایا جسم پہ نظر نہیں آ رہا، ایسی حالت بنائی ہوئی آپ. فرمایا جو چیز اللہ تمہیں دے اس کو جسم پہ نظر آنا چاہیے. اچھا سے اچھا لباس پہنے جو شریعت نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، جس کی حرمت قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کو پہنے. لیکن ساتھ دو چیزیں رکھیں، ایک ستر، دوسرا فخر نہ ہو. زینت بھی ہو، تمہارا ستر، تمہاری عزت اور غیرت اس سے محفوظ رہے. سارے لباسوں میں سے بہترین لباس حضور نے جس رنگ کا انتخاب کیا ہے وہ سفید. حضور فرماتے ہیں سفید لباس پہنو، اسی سفید رنگ میں اپنے مردوں کو دفن کرو. کفن کا رنگ کیا ہے؟ سفید. احرام کا رنگ کیا ہے؟ سفید. ہمارے لباس کا رنگ جس کو ترجیح رسول اللہ نے دی ہے، جس کو بہتر قرار دیا ہے، اچھا قرار دیا ہے، جس کو زیادہ پسند کیا ہے، زیادہ درجہ جس کو بخشا ہے، جس کو زیادہ پہنے ہے، اس کا رنگ حضور نے تذکرہ کر دیا سفید. پھر حضور نے کبھی کبھی سرخ کرتا بھی پہنا. تو صحابہ فرماتے ہیں جب سرخ کرتا پہنتے تھے نا پھر حضور کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا تھا، انتہائی خوبصورت محسوس ہوتے، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک، رنگ مبارک آپ کا گند بھی نہ تھا، سفید تھا، اور سفید میں سرخی تھی. سرخی والا جس طرح صحابہ فرماتے ہیں جب ہنستے مسکراتے یا بعض دفعہ جلال میں آتے ہیں نا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی نے چہرے پر انار کے پانی کو نچوڑ دیا ہو، نچار نچوڑا ہو. جس طرح وہ نچوڑتا ہے نا مطلب انار، ایسے محسوس، اتنا سرخ رنگ چمکتا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرط ہے، قمیص کی انتہا رسول اللہ نے بیان کر دی، اپنی شلوار کی تہبند کی انتہا حضور نے بیان کی. جو لباس کا مقصد ہے اس کو پورا رکھے. پہلی بات میں کہہ چکا نا کہ لباس شریعت نے خاص نہیں کیا، آپ کو آزادی دی، جو چاہے پہنے، پینٹ شرٹ پہننا چاہے پہنے، اپنا وطنی قومی لباس پہننا چاہے پہنے، اہل عرب کا جبہ آپ کو پسند ہے پہنے، جو چاہتے ہیں پہنے اس کو. لیکن دو چیزیں، ایک زینت، خوبصورتی، یہ محسوس ہو، اور دوسرا کہ آپ کی عزت اور شرمگاہ ستر محفوظ ہو. بس یہ دو چیزیں قائم رکھیں لباس پر. اگر یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہیں تو وہ لباس ہے ہی نہیں.
اسے لباس نہیں کہا۔ اب دیکھ لیں کئی ایسے واقعات، پینٹ شرٹ جو ہوتی ہے اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی تنگ کہ اللہ کی پناہ، ایسے جائزہ رہا تھا جیسے بندہ وہ ہوتی ہے نا پرانے دور میں وہ غلیل ہوتی تھی شکار کرنے والی، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ جا رہا ہے، ایک ٹانگ الگ ہے دوسری ٹانگ الگ ہے۔ یہ حرمت کی طرف جا رہی ہے چیز، ممانت کی طرف جا رہی، اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع اور سجدے میں اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ کی پناہ وہ تو دیکھ نہیں نہ رہا ہوتا۔ پچھڑوں سے پوچھیں کہ اس کی حالت کیفیت کیا ہوتی، یعنی بندہ کچھ حیا کرتا ہے، کچھ شرم کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں زینت کے ساتھ جاؤں۔ زینت سے مراد یہ تنگ لباس نہیں ہے، یہ تنگ لباس زینت کے، عزت کے، غیرت کے، شرم کے، حیا کے خلاف ہے۔ نماز کے اندر کم از کم زینت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا صدر جو ہے اس کے ساتھ نظر نہ آئے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ آپ کا سطر ہے، اس کی ساکھ نظر نہیں آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور بہترین یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے قومی لباس کو ترجیح دیں جو پردے اور حیا والا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کی اور شلوار کی انتہا کو بیان کرتی، فرمایا جو شلوار ہے آپ کا یا تہبند ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، یہ مرد کے لیے فرض قرار دی، عورت کے لیے اجازت دی کہ وہ اپنے کپڑے کو لٹکائے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لٹکا لیں؟ فرمایا ایک بلشت زمین پر تمہارا کپڑا رگڑتا رہے، حضور نے اجازت دی۔ اگر ایک بلش سے زیادہ کرنا چاہو فرمایا 2 کر لو، تمہارا زمین پہ کپڑا رگڑتا رہے، رگڑ کھاتا رہے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زمین پہ مٹی پہ کپڑا لگے گا وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ فرمایا جب کہیں گیلی زمین یا تر زمین یا کیچڑ وغیرہ آئے گا وہاں سے آپ کا کپڑا خراب ہوگا، آگے خشک زمین آئے گی مٹی اس کو پاک کر دے، فرمایا اس میں نماز پڑھو۔ لیکن مرد کے لیے فرض قرار دی کہ وہ اپنی شلوار اور تہبند ٹخنوں سے نیچے بنوا ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ کرے کہ بنوا ہی نہیں سکتا، وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ حد ہے آپ کے لباس کی، آپ کی شلوار اور قمیض کی جو حد ہے اس کو شریعت نے بیان کر۔ قمیض لمبی اور بنانا چاہتے ہیں بنائیں لیکن حد ہے، شلوار تہبند بنانا چاہتے ہیں بنائیں لیکن حد ہے۔ حد یہ ہے کہ مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا فرض، نیچے حرام ہے اور جہنم کے داخلے کا ذریعہ ہے، حضور کی حدیث ہے۔ یہ مولویت نہیں ہوتی، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ کہتا ہے ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ جی مولویاں دا کام ہے جی، اینی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تسی دسو کتوں تک رکھنی چاہیے؟ تسی بھی تو کوئی حد دسو نا، آپ بھی تو کوئی بتلائیں نا حد۔ ہم تو مولوی ہو گئے، ہم تو تنگ نظر ہو گئے، ہم تو سخت ہو گئے، ہم تو متشدد ہو گئے، ہم تو کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہو، تم بتاؤ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تم تو لیبرل ہو نا، تم تو مسلمان ہو، فرقوں میں نہیں ہو، کسی مولوی کے ساتھ نہیں ہو، تم بتاؤ کہاں تک لے جانی چاہیے؟ کوئی حد آپ بھی تو بتلائے نا۔ آپ گھٹنوں سے پھاڑ دیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، ہم صرف ٹخنے کہیں ننگے رکھیں تو تب بھی حرج ہے۔ فیشن کو قبول کر لیتے ہو، مصطفیٰ کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اتنی بیگانہ کیوں ہے؟ حضور کی سنت کا مذاق کیوں ہے؟ آپ کو چاہیے تھا، آپ کہتے یہ حدیث نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے۔ جب فرمان ہے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے تمہیں حدیث رسول پہنچا دی، بس ہم پر کیوں ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو فرمان تو اس کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارا مزاج کیوں ہے؟ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ مولوی سخت ہیں جی، متشدد ہیں؟
یہ ہوں کپڑے کے پیچھے لگ گئے نے، یہ سلوار ٹکنا تو نیچے ہو جائے تو اینج مولویوں کو حرام نظر آتی، کہاں لے جائے؟ عورتوں کو کہیں، اور عجیب بات، مردوں کی الگ زبان بولی ہے، عورتوں کی الگ، عورتوں کو کہیں اپنے ٹخنے ڈھانک کے رکھیں، پاؤں ڈھانک کے رکھیں، اے ہوں مولوی تنگ نظر نے ساڑھے پیچھے پی گئے اساں اتاں لے جانا ہے، یہ تھلے لے آتے۔ عورتوں جو ہیں وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا چاہتی ہیں اور رکھتی ہیں، مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنا چاہتے ہیں اور نہیں ننگا کرتے۔ اس کا مطلب ہے مردوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم عورتیں بن جائیں، عورتوں کی خواہش یہ ہے ہم مرد بن جائیں، تو اسے بہتر نہیں ہے دونوں رل کے دعا کرو، دونوں مل کے دعا کرو بھئی یا اللہ عورتاں کون یا اللہ سانو مرد بنا دے، اور تسی دعا کرو یا اللہ سانو زنانی بنا دے، تاکہ ہم نہ ہوں اور نہ یہ مولوی ہم پہ پابندی لگائے۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ مرد کی ایک اللہ اور اس کے رسول نے حد بیان کر دی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، یہ تقوی ہے، یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ اسلام کا شعار ہے کہ مسلمان کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے۔ حد رسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو اللہ کی حدیں بیان کرنے آئے تھے۔ آپ بتائیں کہ اگر ٹخنوں سے نیچے سلوار ہو تو کپڑا زیادہ لگے گا، اور اگر اوپر ہو تو کپڑا کم لگے گا، فائدہ تو آپ کا، حضور فائدہ تو آپ کا چاہتے ہیں۔ پاکیزگی بھی ہے، سادگی بھی ہے، طہارت بھی ہے، بچت بھی ہے، ساری چیز میں داخل اور شامل ہیں۔ علت اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے اپنے کپڑے کو رکھنا ہے، یہ مرد پر لازم۔ وہ پچھلے سے غالباً پچھلے خطبہ جمعہ میں وہ ذکر ہوا تھا نا، سینہ خریم اسدی رضی اللہ عنہ کہ حضور کے سامنے ذکر ہوا، فرمایا خریم بندہ اچھا ہے لیکن دو کام کرے، ایک بالوں کو ٹھیک کرے اور دوسرا شلوار کے کو اپنی کو ٹھیک کرے، اپنے تہبند کو ٹھیک کرے۔ وہیں کھڑے کھڑے تلوار سے کاٹ دیا تھا جب حضور کی حدیث آئی تھی، حضور کا فرمان پہنچا تھا۔ یہ بھی نہیں کہا بس درزی تک پہنچ جاؤں، ان کو کہوں یہاں سے کاٹ دو، وہیں تلوار سے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے رکھ دیا کہ جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے میں اس کپڑے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ ہم سوچتے ہیں ہم مذاق کرتے ہیں آگے سے، مولویوں کو اور مسئلہ کوئی نہیں آتا، اور مسئلہ کون سا بیان کرے، کوئی یعنی مدد بھی کرو نا، کوئی ہماری مدد کرو، پر کون سا مسئلہ بیان کریں؟ نماز کا بیان کرے تم ناراض ہو، سود کی حرمت بیان کریں ناراض ہو، شراب کی حرمت بیان کریں ناراض ہو، فحاشی کی حرمت بیان کریں کہتے ہو نہیں جی کوئی اور موضوع بیان کرو، توحید بیان کرو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، بدعت کا رد کریں تم کہتے ہو فرقہ واریت ہے۔ اگر آپ کے لباس کو سنت کے مطابق بنانے کی سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں آتا، جیڑا تسی کروانا چاہتے ہو دس دو، کیا کرنا ہے؟ ایک سال کے خطبات میں کیا پورا دین کم از کم اس کے اہم مسائل و عقائد بیان نہ ہوں، اعمال معاملات، تو اور کیا چاہتے ہو؟ حدیث سنو، حدیث نبی علیہ السلام کے فرمان کو اللہ کے بندو ترجیح دو، وہی ہیں جن کے اتباع میں نجات ہے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام؟ ایک بندہ جا رہا تھا، شلوار اس کی تہبند اس کا ٹخنوں سے نیچے تھا، جا رہا تھا تکبر سے کبر سے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا مسجد میں آگے شلوار اوپر کر رہے ہوتے، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تم بعض دفعہ نا مسجدوں میں جب داخل ہوتے ہیں لوگ شلوار اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اب مسجد آ گئی ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، میرا دل کرتا ہے وہاں بندہ کینچی لے کے کھڑا ہو، بتا کہ دوبارہ یہ اوپر نہ کرنی پڑے، ایک دفعہ یہ صفائی ہو جائے۔ اوپر کر رہا ہے، اب نماز کے بعد پھر باہر جا کے جوتی پہن کے پھر نیچے کر رہا ہوتا، ان بڑی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پہلے اوپر کرو پھر نیچے کرو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا جا رہا تھا ایک شخص، حدیث صحیح البخاری میں، شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھ کے جا رہا تھا، بعض نے کہا یہ قارون کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ غصہ آیا کہ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے جا رہا ہے، یہ جو تم کہتے ہو نا وہ غفور الرحیم ہے۔ بعض بندے بڑے
اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، پر کیا کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، معاف کر دے گا، گناہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ یاد رکھو جن آیات قرآن میں یہ ہے نا غفور رحیم ہے، وہاں ان بطش ربک لشدید بھی ہے، جہاں غفار اور رحمان ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے۔ اس کا وجہ سے گناہ نہ کرنا کبھی کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا، نہ کبھی چلتے چلتے گناہ ہو جائے تو کہنا یا اللہ تو غفور رحیم ہے معاف کر دے، اس ارادے اور نیت اور دل میں یہ رکھ کے گناہ نہ کرنا کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا، کرتے ہیں گناہ پھر وہ جبار ہے۔ وہ جا رہا تھا، اللہ کو آسمان پہ غصہ آیا، اللہ اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہیں پر حضور نے فرمایا نیچے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، قیامت والے دن آج جہنم میں گرے گا۔ قصور کیا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ حدیث سے وہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے سیدنا عمر کی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر حضور کی حدیث کے بعد اگر یہ بات آپ غور کر لیں، سمجھ لیں، اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں، پھر کوئی بندہ کبھی یہ گناہ نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص ایک جوان سیدنا عمر کے پاس بیمار پرسی کے لیے آیا، جب آپ کو نماز کی حالت میں خنجر لگے تھے۔ حالت کیفیت کیا تھی کہ پیٹ پہ خنجر لگے، آنتیں مبارک باہر آ گئی، شہد اور دودھ ملا کے پلایا گیا اور وہ بھی باہر آ رہا ہے، پیٹ کے راستے آنتوں کے راستے باہر نکل رہا ہے پیٹ سے۔ جی حالت یہ کیفیت ہے، تکیہ رکھا ہوا اس کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے، ایک جوان آیا، اس نے بیمار پرسی کے پیچھے پلٹا تو سیدنا عمر کی نگاہ مبارک اس کے پاؤں کی طرف گئی تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اس حالت میں آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں آتا؟ ہاں یہ وہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی افادیت کو، حضور کی سنت کی مخالفت پر جذبات کو، جلال کو، جوش کو بتلاتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا اس جوان کو پیچھے بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا بھتیجے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو۔ عمر اس وقت بیان کر رہا ہے جب آنت مبارک باہر آئی ہوئی، خون جاری۔ یہ صحابہ نہیں برداشت کرتے تھے سنت کی مخالفت، سنت کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے۔ لباس یہ اللہ کی رحمت ہے، لباس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احکام و مسائل بتلا کے سمجھا کے آپ پر رحمت فرمائی ہے۔ یہ ہے وہ رحمت للعالمین جنہوں نے پورے مسائل و احکام آپ کو بیان کر کے بتلایا ہے کہ آپ نے لباس کو پہننا ہے اور کیوں پہننا ہے۔ بس یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں لباس پہنتے ہوئے کہ میرے جسم کی جو ساخت ہے شرمگاہ سطر کی، وہ کسی عورت کو، کسی بندے کو نظر نہ آئے۔ کسی اور کا حیا نہیں کرتے تو ماں سے ہی حیا کر لیں، کسی اور کا حیا نہیں آتا تو بہن اور بیٹی کا حیا کر لیں، اس کے سامنے کم از کم پینٹ شرٹ کی وہ سختی تنگی پہن کے نہ جایا کرے۔ وہ شرم کے مارے، حیا کے مارے، عزت کے مارے، غیرت کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہی بے حس ہو جاؤ، تمہاری حالت کیفیت ہی ایسی ہو جائے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بہن بھی آخر اس طرف نکلے گی اور تمہارا گھرانہ سنت سے اور رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس سنت کو، اس رحمت کو اپنے گھروں میں نافذ کیجیے، پھر اپنے لباس کو خوشبو کے ساتھ معطر کیجیے۔ یہ حضور کے حسن پر حسن ہے، یہ جمال پر جمال ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، پسینے آ رہے تھے، صحابہ کرام مسجد میں تھے۔ پھر آپ کو علم ہے یہ بجلیاں، یہ ساری سہولیات تو تھی نہیں۔ جب پسینے کی حالت کیفیت سے مسجد نبوی کی حالت کیفیت بدلی تو حضور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد میں لازم قرار دے رہا ہوں کہ غسل کر کے آیا کرو، صاف اور ستھرے اچھے کپڑے جمعے والے دن پہن کے آیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا خوشبو لگا کے آیا کرو۔ یہ خوشبو کس لیے تھی؟ جمعے والے دن مسجد کے حال میں خوشبو لگا کے آیا کرو، کپڑے اچھے پہن کے آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو۔ جتنے بھی خطبہ جمعے کی حوالے سے فضیلت کی حدیث ہے اس میں غسل کا، کپڑوں کا، خوشبو کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تاکہ یہاں کسی بیٹھے امتی کو کسی کے پسینے سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے مصطفیٰ کی رحمت۔
یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے اور مسجد کے ماحول کو پاکیزہ اور صاف ستھرا اور خوشبودار اور معطر رکھنے کے لیے حضور نے جمعہ والے دن ہر بالغ پر غسل کو ضروری قرار دی۔ ساتھ کپڑے اچھے، ساتھ خوشبو کو، ساتھ مسجد کو بھی معطر رکھو، اور مسجد کے اندر آنے والے نمازی اپنے کپڑوں کو معطر رکھ۔ عطر لگانا حضور کی سنت۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا خوشبو کا کوئی تحفہ دے تو اس کو واپس نہ کرو۔ حضور علیہ السلام اپنے وجود کو باوجود اس کے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی تب بھی مصطفیٰ عطر لگاتے تھے، اس کے باوجود۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، سیدہ ام سلیم حضور سو رہے تھے تو پسینہ مبارک گر رہا تھا، تو انہوں نے ایک چمڑا لے کے نا حضور کے پسینے کو چمڑے کے اندر جذب کرنا چاہ، بعد میں نچوڑ لوں گی۔ حضور جاگ گئے، فرمایا تم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کو اس چمڑے میں جذب کر رہی ہوں۔ کیا کرنا ہے میرے پسینے کو؟ فرمایا خوشبو میں ملانا ہے، خوشبو میں ملانا ہے۔ محبوب جی مدینے کے کسی عطار کے پاس وہ عطر خوشبودار نہیں ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو رکھی، اس کے باوجود عطر لگاتے تھے۔ یہ ہے جمال پر جمال، حسن پر حسن، سونے پر سہاگا۔ مزید جمالاتی پہلو کو نمایاں کیا تمہارے لیے۔ آپ خوشبو کے محتاج نہیں تھے، لگائی کس لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے سنت، آپ کے لیے طریقہ، آپ کے لیے نمونہ بنانے کے لیے، تاکہ تم مسجد کے اندر تعفن اور بدبو نہ پھیلاؤ، خوشبو پھیلے تاکہ عطر لگا کے آؤ۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔